بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ اس کی سخاوت کے قصے آج تک خاص اور عام کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ تے سے تھا۔ مدینہ منورہ سے 400-450 کلومیٹر شمال مشرقی جانب موجود شہر حائل کے قریب اس کا قبیلے کا مسکن تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے چھوٹے بڑے لشکر بھیجا کرتے۔ قبیلہ بنی تے کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا اور اب قبیلہ تے کا سردار اس کا بیٹا عدے تھا، جو اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب اچانک ان کی بستی پر حملہ آور ہوا تو عدے گھبرا گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی بہن صفانہ کو بھی ساتھ نہیں لیا، بلکہ اسے چھوڑ کر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اسلامی لشکر نے قبیلہ بنی تے کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، جانوروں کو ہانکا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ ان قیدیوں میں نامور سخی اور ہر دل عزیز حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی شامل تھی۔ صفانہ بنت حاتم طائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگیں کہ براہ کرم آپ اپنے چچا زاد بھائی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری رہائی کے لیے سفارش کر دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کی سفارش نہیں کرتے، البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے تو قیدیوں کا معائنہ فرمائیں گے، اس وقت تم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرنا اور اپنے باپ حاتم طائی کا بھی تذکرہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی تکریم کرنے والے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عصر کے لیے نکلے تو قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی وقت صفانہ کھڑی ہو کر عرض گزار ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے بعد میرا بھائی بھاگ گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرما دیں، مجھے قیدیوں میں رکھ کر میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، ظالموں کو قتل کرتا اور پڑوسیوں کی خیر خواہی اور حفاظت کرتا تھا، بہادروں کی قدر کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علم بردار تھا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور مصائب کے مارے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، اے خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ مومنوں کی ہیں۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے۔ پھر حکم دیا کہ صفانہ کو چھوڑ دو۔ اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو مکارم اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے، مالدار محتاج ہو جائے یا عالم جاہلوں میں ضائع ہو جائے تو ان پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفانہ پر احسان کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے تشکر آمیز انداز میں استدعا کی کہ میں دعا مانگنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا غور سے سنو کہ یہ عورت کیا دعا مانگتی ہے۔ اب اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی قوم سے نعمت چھن جائے تو آپ اس کے لوٹانے کا سبب بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اسے کپڑوں کے جوڑے بھی دیے، سواری بھی مہیا کی اور زاد راہ سے نوازا بھی۔
وہ رہا ہو کر سیدھی اپنے بھائی عدے کے پاس پہنچی جو بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ صفانہ اس کے پاس پہنچ کر اسے لان تان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ رشتوں کو توڑنے والے ظالم، اپنی بیوی بچوں کو تو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا جو تیری عزت تھی۔ عدے نے کہا کہ بہن، میں نے واقعی غلطی کی ہے، تو میری سرزنش نہ کر اور میرے بارے میں خیر ہی کہہ۔ پھر عدے نے اپنی بہن سے جو عقل مندی اور ہوشیاری میں معروف تھی پوچھا کہ اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تم نے کون سی خوبیاں دیکھیں؟ صفانہ نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً اس سے ملاقات کرو، وہ بڑا عظیم رہنما ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور قبائل پر غلبہ پالے گا۔ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فقراء سے محبت کرتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی قدر پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہیں جس کے وہ دعوے دار ہیں تو ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ محض حکمران ہیں تو بھی وہ ایسے ہیں جن کی بادشاہی میں کوئی معزز شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر صفانہ نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے اور اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اسے عزت اور احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا ہے۔ تو عدے کے دل سے جو تمام وسوسے اور خدشات تھے وہ دور ہو گئے۔ چنانچہ عدے وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل عام آدمی کی طرح بیٹھے ہیں۔ حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے انہوں نے کتنی زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی اور گھر کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدے کا مسجد میں ہی استقبال کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد عدے کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ عدے چلو باقی گفتگو گھر چل کر کرتے ہیں۔ عدے کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران ہو گیا کہ گھر بھی بالکل سادہ تھا، فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی، فرش بھی کچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر مبارک کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب خود تو چادر کے اوپر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بٹھا دیں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا، اور جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ تم ایک سخی باپ کے بیٹے ہو اور سخی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھو، میرا کیا ہے، میں فرش پر بیٹھ جاتا ہوں۔ عدے خاموش نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اثر عدے کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ صفانہ نے جو باتیں اور جو صفات بیان کی تھیں سب کی سب درست تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا تھے؟ عرض کیا کہ اب سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں اور اپنے جان نثاروں میں شامل کر لیں۔ اور چند لمحوں کے بعد عدے مسلمان ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی ہمشیرہ صفانہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مورخین نے عدے رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک اور ثقہ روایت ہے کہ حضرت عدے بن حاتم طائی جب اپنی ہمشیرہ کی گفتگو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی، چونکہ وہ عرب کے سب سے بڑے فیاض اور سخی اور ہر دل عزیز شخص کے صاحبزادے تھے۔
اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اس لیے بستی کے سارے ہی لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے تھے اور مدینہ کے لیے انہیں رخصت کیا تھا۔ آگے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا تو میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینکو۔ نیز میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سن کر حضرت عدی نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب ان علماء نے اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو ان کے لیے حرام قرار دیا تو انہوں نے اسے حلال مان لیا، اور جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان علماء نے حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو حرام ہی سمجھ لیا۔ یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ سن کر عدی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں یہ صاف صاف وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے یا حرام کردہ اشیاء کو حلال ٹھہرانے والے کسی بھی آدمی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہے، جبکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت پل بھر کے لیے بھی صحیح نہیں۔ اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اسی کے ناموس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، اور کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، مگر جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کرتا ہے اور جو کوئی اللہ کے ناموں کی توہین کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ سیرت النبی سے یہ اقتباس آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔